بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں علی رضا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آیا صوفیہ، جو کہ ترکی میں ہے۔ چند دن پہلے آیا صوفیہ کو اگین مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے میوزیم میں کنورٹ کر دیا تھا۔ تو جیسے یہ مسجد میں کنورٹ ہوا ہے 2020 میں، اور یہ کارنامہ جو ہے جس صدر نے، جس ایمان والے مسلمان نے سر انجام دیا ہے، اس کا نام ہے طیب اردگان، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی رسپیکٹفل کام ہے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کرنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی رسپیکٹفل ہے۔ آج ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو آیا صوفیہ ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن کب ہوئی، یہ چرچ کتنی دیر رہا، مسجد کب بن گیا، اور اب جب اس کو مسجد میں دوبارہ کنورٹ کیا گیا ہے تو ترکی میں رہنے والے کچھ سیکولرزم لبرل جو لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، انہوں نے اس کو لائک نہیں کیا اور اس کی مخالفت کی ہے، احتجاج کیا ہے۔ تو بیسیکلی میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو سیکولرزم اور لبرلزم کو سپورٹ کرنے والے ترکی میں رہنے والے لوگ، یہ بیسیکلی ہے کون۔ تو سب سے پہلے 537 میں 537 میں آیا صوفیہ کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی تھی، اور یہ آرتھوڈاکس عیسائیوں کا چرچ تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، ان کے دو بڑے گروپ ہیں، ایک آرتھوڈاکس اور دوسرے والا جو ہے وہ کیتھولک۔ آرتھوڈاکس جو کرسچن ہیں، یہ بیسیکلی پرانی تہذیب والے عیسائی ہیں جو اپنی پرانی رسم و روایات پر چلتے ہیں، لیکن یہ جو کیتھولک ہیں، یہ جدید قسم کے جو کرسچن ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ جو چرچ تھا، یہ بیسیکلی آرتھوڈاکس کرسچن جو ہیں ان کا تھا، جو 537 سے لے کے 1453 تک، یعنی کہ 1453 تک چرچ رہا ہے۔ اور پھر سلطان محمد فاتح، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت ہی زبردست سپہ سالار تھے، انہوں نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو عیسائیوں سے انہوں نے یہ خرید کر اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ تو یہ سلطان محمد فاتح کا ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے۔ ایکچولی اگر ہم سلطان محمد فاتح کی فتح کرنے پر جائیں تو یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ تو انہوں نے جب یہ قلعہ جو ہے، یہ قسطنطنیہ جو ہے، اس کو جب فتح کیا تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی دیوار تھی، جو کہ کئی میٹر جس کی وڈتھ تھی، چوڑائی تھی، اور اس کو کراس کرنا جو تھا وہ انتہائی مشکل تھا۔ انہوں نے دیوار کے اوپر بڑی بڑی دیگیں جس میں آئل ڈالا ہوا تھا، بوائلڈ ہوتا ہوا، وہ پوری طرح سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا تھا، اور جو بھی اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا، یہ بری طرح اس کو شکست دیتے۔ تو صحابہ کرام نے بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، وہ بھی اسی قلعے کو فتح کرنے کے دوران شہید ہوئے، اور ان کی بھی جو قبر مبارک ہے وہ اس قلعے کے پاس ہی ہے۔ تو خیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی
حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے بتا دیا تھا کہ قسطنطنیہ کو ایک مسلمان سپہ سالار فتح کر لے گا، اور وہ جو جماعت ہوگی اس کی وہ بڑی ہی اللہ کی پسندیدہ جماعت ہوگی۔ تو اس کو پھر آخرکار محمد فاتح نے فتح کر ہی لیا۔ جب محمد فاتح اس قسطنطنیہ میں کے شہر میں انٹر ہوئے تو انہوں نے بالکل وہی سلوک کیا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ آپ نے جب قلعے کے اندر داخل ہوئے تو کرسچن جو تھے وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ نان بلیور جو ہے یہ ہمیشہ ان کی قید میں کوئی آ جائے مسلمان تو یہ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ محمد فاتح جو ہے یہ ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں مار دے گا، ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرے گا، لیکن آپ نے بالکل سیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حسنہ پر عمل کرتے ہوئے عیسائیوں کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا۔ اور یہ جو آیا صوفیہ ہے اس کو کرسچن سے خرید لیا اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا، کیونکہ یہ عیسائی مذہب میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ اپنے چرچز کو بیچ دیتے ہیں اور فنڈ وغیرہ جو ملتے ہیں اس سے اپنے نئے چرچز وغیرہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، اس میں چرچ کو بیچ کے وہاں پہ اگر مسجد بن جاتی ہے تو ان کو کوئی اس بات پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں مسجد نبوی سے لے کے ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو نہ تو اس کو بیچا جاتا ہے، وہ پھر زمین سے لے کے آسمان تک جب تک قیامت تک وہ پھر مسجد ہی رہتی ہے۔ لیکن عیسائیوں کی ہسٹری ہے، لندن کے اندر بھی کئی مسجدیں جو تھی جو پرانی ہو چکی تھی وہ مسلمانوں نے خرید کر، کئی چرچز جو لندن میں تھے جو پرانے ہو چکے تھے وہ مسلمانوں نے خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کیا۔ تو خیر یہ مسجد جو ہے یہ 500-600 سال تک رہی۔ اس وقت جب یہ 500-600 سال تک رہی، اس کے بعد آگے 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتورک نے ترکی کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اصل میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ جو مصطفیٰ کمال اتاتورک ہے یہ بیسیکلی ہے کون، کہاں سے آ گیا۔ اس نے ایک سیکولرزم کو سپورٹ کیا، اس نے وہاں پہ اذان اس پہ پابندی لگا دی اور اذان کو کہا اس کو ترکی میں دیا جائے، مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اب حجاب نہیں پہن سکتی۔ انہوں نے یہودیوں والے طور طریقے جو تھے وہ وہاں پہ رائج کر دیے۔ تو میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ یہ جو مصطفیٰ کمال اتاتورک ہے یہ کون ہے بیسیکلی۔ تو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں ہسٹری کی طرف۔ 1626 کی بات ہے، یہودیوں میں ایک سبوتائی زیوی نامی لڑکا پیدا ہوا، اور یہ اس کا جو والد تھا یہ بزنس مین تھا، اور یہ جو جب پیدا ہوا تو یہ تشا کے دن پیدا ہوا۔ یہودیوں میں یہ جو تشا کا دن ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے 10 محرم کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے جو کہ ایک بزنس مین تھے انہوں نے کہا میرا بچہ ایک خاص دن پیدا ہوا ہے، تو اس کو اپنی یہودیوں والی جو مذہبی تعلیمات ہے اس کو دلوانے کے لیے ان کے خاص جو ان کے خاص جو ہوتے ہیں درس دینے والے مبلغ ان کے پاس بھیجا۔ تو اس نے آہستہ آہستہ یہودی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کیا۔ خیر یہ جو تھا بندہ اس نے لوگوں کو اپنا فالوور بنانا شروع کر دیا، اور پھر ٹائم آیا 1648 کا۔ 1648 میں اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اس نے بول دیا میں مسیحا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں میں وہ جو مرزا قادیانی ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو ونعوذ باللہ۔ تو مسلمان سارے جو تھے، ظاہری بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ کلیئر کٹ ہے۔
تو جب اس نے اعلان کیا تو سارے مسلمان اس کے خلاف ہو گئے. تو اسی طرح یہودی بھی، جو پرانے یہودی تھے، جب اس نے دعویٰ کیا تو اس کے خلاف ہو گئے. لیکن اس بندے نے اپنے فالوورز میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا. اسی دور میں اسپین سے ان کو نکال دیا گیا. یہ اپنے فالوورز کو لے کے یہودیوں کو ترکی کے شہر قسطنطنیہ میں آ کے آباد ہو گئے. جب یہ قسطنطنیہ میں آ کے آباد ہو گئے تو یہاں پہ جب پتہ چلا، جو پرانے یہودی تھے تو انہوں نے اس وقت کے جو سلطان تھے ان کو کمپلین کی کہ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ کھیل رہا ہے، لہٰذا اس کو سزا دی جائے. تو اس سبوتائی کو پکڑ لیا گیا، قید کر دیا گیا. اور یہ بات ہے سلطان محمد چہارم کے دور کی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے اندر یا تو صحیح یہودی بن جاؤ یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو یہ بڑا تیز تراز بندہ تھا. اس نے دوسرے دن ہی اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو جب اس کے فالوورز جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے تھے انہوں نے سنا تو کچھ فالوور تو اسی وقت انہوں نے خودکشی کر لی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. سنتے ہی بہت سے فالوور جو ہیں وہ خودکشی جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے. لیکن زیادہ تر جو اس کے فالوور تھے انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز ہو اور یہ ہمیں بعد میں بتائے. تو ایسا ہی ہوا. اس نے بعد میں بتایا اپنے جو فالوورز ہیں ان کو کہ میں اوپر سے مسلمان ہوا ہوں، اندر سے میں یہودی ہوں، اور اس طرح سے میں اب یہ جو سلطان عثمانیہ سلطنت کے ہیں ان کو میں شکست دینے کی کوشش کروں گا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے یہ بھی انہی میں سے ہے. اور وہ جو یہ جو سبوتائی کے فالوورز ہیں اور یہ جو سبوتائی ہے جس نے مسیح کا دعویٰ کیا تھا یہودیوں میں، تو ان کو ایک اسپیشل نام دیا جاتا ہے. اور وہ جو ان کو اسپیشل نام دیا جاتا ہے ترکی میں اس کو کہتے ہیں ڈون میں. یہ جو ڈون میں جیوز ہیں، یہ ڈون میں بیسیکلی ایسی ہے جس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک بیچ میں نیا کوئی رستہ نکال لیتے ہیں، نیا مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بالکل سیم اسی طرح ہی ہے. ان کو ڈون میں جوز بولا جانے لگا. تو یہ جو ڈون میں جوز ہیں انہی میں سے یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے یہ پیدا ہوا. اور ان کو یہودیوں نے، نان بلیوروں نے سپورٹ کیا. اور اس نے پھر آ کے 1924 میں سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. تو اس نے پھر وہاں پہ کچھ سیکولرزم، لبرلزم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. کچھ ایسے قوانین بنا دیے جو کہ مسلمانوں کے بالکل خلاف، مسلمانوں کے جو بیسکس رول ہیں ان کو بالکل فالو نہیں کرتے. تو یہ جو مصطفیٰ کمال کے فالوورز ہیں اب بھی یہ جو جیسے ہی آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا تو وہاں پہ وہ جو سیکولرزم کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا. ایون کہ جو مسلمان ہیں، صحیح مسلمان ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک مسلمانوں نے ہسٹری رقم کی ہے. وہ جو محمد فاتح جس نے مسجد بنائی تھی اور بڑی مشکل کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، یہ اس کی یادگار ہے. اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا عظیم پلیس ہے، بڑی رسپیکٹفل ہے. تو یہی ساری ہسٹری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ترکی کے اندر وہ کون سے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے وہ یہودی نسلیت سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ احتجاج کیا تھا آیا صوفیہ کو جب اب مسجد میں طیب اردگان نے کنورٹ کروایا تھا. بہت شکریہ.